ہمت نہ ہاریں. ہمت ہارنا یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے. پیچھے نہ ہٹیں, پیچھے ہٹنا یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے. اور کوئی نیا راستہ نہ اپنائیں, اس لیے کہ راستہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہی ہے جس میں کامیابی ملے گی. دوسرا راستہ اگر ہم نے چنا گھبرا کر, ڈر کر, ڈرپوک بن کر, تو یاد رکھیے آپ کی ذلت رسوائی یہاں بھی مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی مقدر بنے گی. گھر دوبارہ بن جائیں گے, مسجدوں کی میناریں دوبارہ بلند ہو جائیں گی, یہ تمام دیواریں دوبارہ, یہ دکانیں دوبارہ بن جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں و بہنیں, آج کے اجتماع خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے موجودہ حالات اور رمضان المبارک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام لوگوں کے لیے جن کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا, ملا, ان کے تعلق سے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح حدیث میں موجود ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص, سعادت مند ہے وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا اور اس مہینے میں اس نے روزہ رکھ کر, عبادتیں کر کے, توبہ اور استغفار اللہ رب العالمین سے مانگ کر اپنے گناہوں کی, اپنی غلطیوں کی معافی تلافی کرائی. بہت سعادت مند ہے, خوش نصیب ہے وہ شخص. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بڑا ہی برا اور بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا اور وہ اس مبارک مہینے کو پانے کے باوجود نہ صحیح انداز میں روزے رکھ سکا, نہ صحیح طریقے سے اس نے عبادت کی اور نہ صحیح طریقے سے اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ میں توبہ اور استغفار کی. تو بڑا ہی برا ہے وہ شخص جو اس ماہ مقدس کی, ماہ مبارک کی, اس مبارک مہینے کی قدر نہ کر پایا ملنے کے باوجود. آج ہمارے اور آپ کے سامنے یہ مقدس مہینہ موجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام حکم و تمام فرامین موجود ہیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین معلوم کرے گا, سوال کرے گا, پوچھ تاچھ ہوگی ان نیکیوں کے بارے میں, ان دنوں کے بارے میں, اور اس نے صحیح انداز میں ان دنوں کو گزارا, غفر له ما تقدم من ذنبه, تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ صحیح احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے اور ہمارے سامنے ایک طرف تو ہم اللہ والے, اللہ کو ماننے والے رمضان المبارک میں ہر طریقے سے مسلمانیت کا اظہار کرنے والے ہیں, لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد
اس ماہ مبارک میں ایسی ہے جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مسلم سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، مسلم سماج کیسا ہونا چاہیے، مسلم معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے جن دنوں میں مسلم معاشرے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جن دنوں میں اسلام کی صاف پر آواز اٹھائی جا رہی ہے، ان دنوں میں جن میں قرآن پر، اسلام پر، اذان پر اور مساجد پر آوازیں بلند کی جا رہی ہیں اور صاحب ایمان اپنی چپی سادے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، نہ ان کے یہاں کوئی مصلحت نظر آتی ہے، نہ ان کے یہاں کوئی حکمت ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ مسلم سماج کے سامنے اسلام کا جو ایک صاف و شفاف معاشرہ ہے، سوسائٹی کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ آنے چاہیے، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ مسلم معاشرے کی یہ پہچان ہوا کرتی ہے اور ہم اس ڈگر پر ہیں یا نہیں ہیں، ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں، ہم قرآن والے راستے پر چل رہے ہیں یا پھر ہم نے دوسرا راستہ اپنا لیا ہے۔ یہ عذاب، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ ندامت، یہ پشیمانی کے دن ہمارے سامنے آخر آئے تو کیوں آئے ہیں؟ ہمارے سامنے ان سوالوں کا جواب ہونا چاہیے اس ماہ مقدس میں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہیں تو کم از کم آخری عشرے میں آج پہلی شب قدر ہوگی، اور شب قدر میں اللہ رب العالمین کی رحمت اور زیادہ جوش میں آ جاتی ہے۔ تو شب قدر میں اللہ رب العالمین سے معافی اور تلافی کریں، توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں کو ختم کرانے کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں۔ اور اگر ہم صحیح ڈگر پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، اسلامی معاشرے کی جن بنیادوں پر اسلام میں بنیاد رکھی ہوئی ہے، انہی بنیادوں پر اگر ہم چل رہے ہیں تو پھر ہم ان پر چلتے رہیں، ثابت قدم رہیں، ڈٹ جائیں ان پر، اور صبر و استقامت کے ساتھ چلتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین سے ظالم کی تباہی کی دعا مانگیں، رب العالمین سے ہم ان کے نیست و نابود ہونے کی دعائیں مانگیں، اور رب العالمین کے سامنے دعا مانگتے ہوئے یہ بات رکھیں کہ مولا کریم ہم دین پر ثابت قدم ہیں، ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، قرآن اور حدیث کا جو راستہ ہمیں بتایا گیا تھا اسی راستے کو ہم نے پکڑ رکھا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے لیے مقدر میں، ہمارے نصیب میں کہیں ذلت ہے، کہیں پسپائی ہے، کہیں ندامت ہے، کہیں شرمندگی ہے، کہیں جیل خانہ ہے، اور کہیں ہمارے سامنے برے طریقے سے ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ یہ تمام باتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ پھر آپ قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھیں جن میں اللہ رب العالمین نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلم سماج کے اندر صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ ہم مسلم سماج کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنا سجدہ کر رہی ہے، رکوع کر رہی ہے، نظر و نیاز کر رہی ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد رب کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھک رہی ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں بھی وہ نظر و نیاز کرنے سے، سجدہ کرنے سے، غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے نہیں رک رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب کا، تیرے پالنہار کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہی کی جائے گی مسلم سوسائٹی کے اندر اور اللہ کی زمین کے اندر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ مسلم سماج کا دوسرا پوائنٹ ہے، بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ میں احسان کیا جائے۔ آج بھی ہم دیکھیں اگر اس تعلق سے نظر اٹھا کر تو مسلمانوں کی بستی میں بزرگوں کے ساتھ کوئی اچھا ویوہار نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ میں اچھا ویوہار نہیں ہے۔ ذرا سی عمر ہوئی تو کتنے ایسے
ایسے واقعات ہیں کہ ماں باپ کو برا دکھ پہنچایا جاتا ہے، گھروں سے ان کو نکالا جاتا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں دینے کے نئے رواج بنا لیے گئے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مسلم سماج کی یہ دوسری بنیاد جس پر مسلم سماج کھڑا نہیں اتر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ مسلم سماج وہ ہوتا ہے جس میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھا جاتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ اسلام کا ماننے والا ہو یا اسلام کا نہ ماننے والا ہو۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى، جتنے بھی اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھو، جو ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کرتے رہو۔ والمسکین، اور مسکینوں کا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھروں میں پکوان پک رہے ہوں اور آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں جو فقیر اور مسکین ہے اس کے گھر پر کچھ بھی نہ پک رہا ہو، اس کے بچے بھوک سے بلا رہے ہوں اور ایسے ہی وہ سو رہے ہوں۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنا، اچھا ویوہار کرنا، ان کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالنا، ان کے مال کو تم دبانا نہیں، ان کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کرنا، یہ مسلم سماج کی پہچان 15ویں پارے کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اگر اس معاملے سے ہم دیکھیں مسلم سماج کو تو اس معاملے میں بھی ہمارا مسلم طبقہ، ہم اور آپ پورے کھڑے نہیں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ہم سے تنگ ہیں، ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، کوڑے سے پریشان ہے، نالیوں سے پریشان ہے، بچوں سے پریشان ہے، ہماری آوازوں سے پریشان ہے، ہماری گالیوں سے پریشان ہے، ہمارے ویوہار سے پریشان ہے، ہمارے لین دین کے حساب سے پریشان ہے، سامان لینے کے حساب سے پریشان ہے، سونے کے، جاگنے کے، گاڑی کھڑی کرنے کے حساب سے پریشان ہے۔ الوقت صبح شام ہمارا پڑوسی ہمارے لیے دعائیں نہیں بلکہ لعنتیں بھیجتا ہے، تو ہم اور آپ پھر کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پھر کہاں چلی گئی ہے؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ ہو، اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی یہ پہچان بیان فرمائی کہ مسلم سوسائٹی میں تم گھسو تو تم دیکھو گے لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دوسرے سے پڑوسی خوش نظر آئیں گے، ان کے یہاں صاف صفائی کا ماحول ہوگا، کیونکہ اسلام آدھا پاکی کا مذہب ہے، ایمان ہی آدھا اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ان کے یہاں صاف صفائی کا اہتمام ہو۔ صاف صفائی کا اہتمام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھروں کے اندر قالین بچھا لی جائے، گھروں کے اندر ٹائلس لگا لی جائے اور کمرے کے باہر اپنے سامنے کوڑا کرکٹ ڈال دیا جائے، یا اپنے پورا گھر کا کوڑا کرکٹ پڑوسی کے دروازے کے سامنے ڈال دیا جائے۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے صاف صفائی کا۔ صاف صفائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بدن باہر سے بھی پاک ہو، آپ اندر سے بھی پاک ہوں، آپ کی زبان غیبت سے پاک ہو، آپ کا ذہن دھوکہ دھڑی سے پاک ہو، آپ کی نیت پاک ہو، آپ کی نیت صاف ہو، آپ کا دل صاف ہو کینہ کپٹ سے، آپ کا دل صاف ہو دوسرے کے تعلق سے غلط سوچنے سے، آپ کی زبان پاک ہو جھوٹ بولنے سے، اور پھر ساتھ میں آپ گندگی سے پاک ہوں، وضو کر رہیں، باوضو رہیں، آپ کا گھر صاف ہو تمام ان گندگیوں سے، آپ کا راستہ آپ کے جو سامنے ہے وہ آپ کی پہچان ہے، وہ آپ کا پاک اور صاف ہو۔ ان تمام چیزوں کی پاکی اور صفائی کا ایک مکمل نام آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان یہ نہیں کہ جمعہ کے دن نہا لیے، آدھا ایمان یہ نہیں کہ جمعہ کے دن نہا کر ہم نے پریس کے استری کے کپڑے پہن کر ہم نے مسجد کی طرف رخ کر لیا، یہ آدھا ایمان نہیں ہے، یہ آدھا ایمان نہیں ہے، اس کو آدھا ایمان نہیں کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا مسلم سوسائٹی کی پہچان یہ ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان ربہ کفورا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم سماج کے اندر ماں اور بہنوں کے جو حقوق ہیں وہ غصب کیے جا رہے ہیں، بہنوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، میراث ان کی مکمل ضبط کر لی جاتی ہے، جبکہ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یہ میری وصیت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور یہ میرا حق ہے، یہ میں نے حق دیا ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اللہ رب العالمین نے یہ حق
بنایا ہے، ماں کا حق الگ بنایا ہے، بیٹی کا حق الگ بنایا ہے، پھوپھی کا حق الگ بنایا ہے، یہ حق ہمارے سماج میں بالکل ختم کر دیے گئے ہیں، ان کو بالکل لوٹ لیا گیا ہے، غصب کر لیا گیا ہے اور اس کے نت نئے راستے بنا لیے گئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جو اپنے گھر میں دلہن اور بیوی بن کر عورت آتی ہے اس کا مہر پر ڈاکہ ڈالنے کے نت نئے رواج اور اس کو معافی کرانے کے الگ الگ راستے نکال لیے گئے ہیں۔ یہ تمام اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا جہاں ذریعہ ہیں، وہیں یہ مسلم سماج کی پہچان ہرگز نہیں بن سکتے ہیں۔ ہم اپنے آئینے میں اپنے آپ کو خود دیکھیں اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر اور پسپائی اور ندامت اور رب العالمین کی سختی اور ذلت و رسوائی آئے، ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہم خود اللہ رب العالمین کے راستے پر چل نکلے ہیں یا نہیں ہے، ہم کہیں دوسرے راستے پر تو نہیں نکل گئے ہیں۔ مسلم سماج کی ایک پہچان ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، اور فرمایا فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں مسلمانوں کی شادیوں میں کس طریقے سے جہیز ہے، کس طریقے سے لاؤ لشکر کے ساتھ میں روپیہ اور پیسہ بہایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور ہمیشہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا شیطان کے بھائی ہی رہے ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اور جب تمہارے سامنے کوئی مانگنے آئے، مسلم سماج کی یہ پہچان رہی ہے کہ اگر وہ حق پر نہیں ہے مانگنے والا، صحیح نہیں ہے وہ مانگنے والا، اس نے یہ کاروبار بنا لیا ہے مانگنے والے نے، تو اس کو مارتے نہیں ہیں، جھجکتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو آرام سے اس بستی سے نکال دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہاں تجھے کچھ نہیں ملے گا، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اور اس تعلق سے نرمی کے ساتھ جو اچھی بات ہو سکتی ہے، جو پہل ہو سکتی ہے اچھی، اس پہل کو شروعات کر کے اس آدمی کو بستی سے نکال دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس طریقے سے مانگنے کھانے کو کاروبار نہیں بنایا جاتا ہے، نہ ہم دیتے ہیں اس طریقے سے۔ ہاں جو ضرورت مند ہے اس کو ہم کھل کر دیتے ہیں، جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو مکمل کرتے ہیں ہم، جو ضرورت مند ہے اس کے لیے ضرورت کے تمام تک سامان ہم اکٹھا کر کے جمع کر کے عید پر صدقۃ الفطر کی روشنی میں، سال جب ہو تو زکات کی روشنی میں، اور جب یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو پھر ہمارے یہاں صدقہ و خیرات کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ ہم اس طریقے سے دان کرتے ہیں، ہم اس طریقے سے خیرات کرتے ہیں کہ ہمارے سماج کی یہ پہچان ہے۔ ہمارے یہاں نہ پڑوسی بھوکا سوتا ہے، نہ ہمارے یہاں غریب بھوکا سوتا ہے، ہمارے یہاں مسکین اور غریبی کے لیے ایک تحریک چلائی گئی ہے کہ ہم تمام مسکینوں پہ خاتمہ کریں گے، یعنی ان کو ہم مالدار بنائیں گے۔ زکات کا یہ اصول بنایا گیا ہے کہ مالداروں سے پیسہ لے کر اسے غریب اور غربا میں تقسیم کر دیا جائے، یہاں تک کہ مسکین اور فقیر اور غریب اور غربا اور بیوہ عورتیں مالداروں کی صف میں اگر نہ آ سکیں تو کم از کم آرام سے کھانے پینے والوں کی صف میں آ سکیں۔ یہ مسلم معاشرے کی پہچان ہے، مگر آج مسلم معاشرے کی حالت بدل چکی ہے، آئینہ بدل چکا ہے، بالکل راستہ بدل چکا ہے، سوچیں بدل چکی ہیں اور ذہن بدل چکے ہیں۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام اصول اور ضابطے ہمارے مسلم سماج میں نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مسلم سماج یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، جو مال کے ڈر سے، روزی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اللہ نے فرمایا ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں جن کو تم قتل کر رہے ہو، اور ہم تم کو بھی روزی دینے والے ہیں جو تم ڈر گئے ہو اس مال کی وجہ سے اور اپنی اولاد کو تم قتل کر رہے ہو۔ یقیناً یہ قتل کرنا اور یہ بچوں کو مارنا یہ بہت بڑی گناہ ہے اور بہت بڑی غلطی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، مسلم معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ وہاں لوگ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے وہ قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ زنا کی طرف انہوں نے اصول اور ضابطے بنائے ہیں۔ مسلم سماج کے اصول آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ نظر کا الگ زنا ہے، زبان کا الگ زنا ہے، کان کا الگ زنا ہے، یعنی ہم کسی غیر محرم کی طرف دیکھیں، کسی اگر لڑکی کی طرف دیکھیں آنکھوں سے تو یہ آنکھوں کا زنا ہو جاتا ہے، اگر ہم کان سے کسی لڑکی کے بارے میں غلط سنیں تو یہ کان کا زنا ہو جاتا ہے، زبان سے ہم کسی
किसी लड़की के बारे में गलत बातें बोले और हम बोलने की कोशिश करें तो ये भी ज़बान का ज़िना हो जाता है। वला तक़रबु ज़िना, मुस्लिम समाज की ये पहचान है कि वो ज़िना के करीब भी नहीं जाते हैं और ये बहुत बड़ा गुनाह है और बुरा रास्ता है, ये बेहयाई का रास्ता है, ये ज़िल्लत और रुसवाई का रास्ता है। आज मुस्लिम समाज में ज़िनाकारी अरूज पर है, ज़िनाकारी हो रही है, घर घर में अलग अलग रास्ते निकाले गए हैं। हमारे यहाँ जो तकरीबात हैं उनमें ज़िना होता है, खुली बेहयाई होती है, खुली बेशर्मी होती है। जो हमारे यहाँ शादी ब्याह के या और जो रस्म रिवाज हैं उनमें लड़कियों की नुमाइश की तरह लगाई जाती है, सज धज कर हमारी माएँ बहनें निकलती हैं और ऐसा लगता है कि ये तमाम लड़कियां किसी शादी में नहीं, किसी तकरीब में नहीं, किसी मजलिस में नहीं, बल्कि किसी नुमाइश के लिए निकल रही हैं। ये अंदाज जब मुस्लिम समाज का हो जाए तो पसवाई और ज़िल्लत और रुसवाई तो उनका मुकद्दर बननी ही थी। इसलिए हम और आपको गौर व फिक्र करने की जरूरत है, इससे पहले कि ये ज़िल्लत और रुसवाई के पहाड़ और बढ़े, ये सैलाब और आगे बढ़े। रब्बुल आलमीन ने मुस्लिम समाज की और पहचान बयान फरमाई, वला तक़तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, कि मुस्लिम समाज वो है जो किसी को नाहक कत्ल नहीं करता है, किसी को मारता नहीं है, किसी की जान नहीं लेता है। और ये कैसे हो सकता था कि मुस्लिम समाज किसी की जान ले, जबकि रब्बुल आलमीन ने सूरह माइदा में फरमाया, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। कि मुस्लिम समाज तो वो है जिसके अंदर ये उसूल पाया जाता है कि अगर उसने किसी भी जान को नाहक कत्ल कर दिया, गोया उसने संपूर्ण मानव जाति को कत्ल कर दिया है। एक जान को पूरी दुनिया के बराबर करार दिया और एक जान को बचाना जो मासूम जान है उसको बचाना पूरी दुनिया को बचाने के बराबर करार दिया है। ऐसे समाज के अंदर क्या कोई मर्डर हो सकता है? ऐसे समाज के अंदर क्या कहीं कत्ल हो सकता है? इसलिए हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है कि हम कहाँ निकल पड़े हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती अहसन, कि मुस्लिम समाज के अंदर यतीमों का माल नहीं खाया जाता है, यतीमों का माल खाने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि यतीमों को दिया जाता है। आज हम मुस्लिम समाज में नजर दौड़ा कर देखें, जितने यतीम हैं उनका माल या तो उनके चचाओं ने खा लिया है, उनके ताऊ खा गए हैं, या उनके और रिश्तेदार आ गए हैं, या चाहे वो मामू हो, चाहे वो खालू हो, चाहे वो फूफा हो, दूसरी शक्ल में उनके ऊपर आकर और रहम का हाथ उनके ऊपर फेर कर, शफकत का उनके ऊपर हाथ फेर कर उनकी तमाम जमीनों को अपने अंडर में ले लेना, अपने नाम करा लेना, ये तमाम उसूल और ज़ाब्ते, ये नए तरीके जुल्म के निकले गए हैं। और वला तक़रबुल माल यतीमी, यतीम का माल हमने खाना शुरू कर दिया है। तो रब्बुल आलमीन के यहाँ हमारी आहें नहीं लगेंगी इन गरीबों की, इन यतीमों की आहें हैं जो आज मुस्लिम समाज के ऊपर ये ज़िल्लत और रुसवाई के दिन हमें देखने पड़ रहे हैं। वाउफू बिल अहदी इन्नल अहद कान मसऊला, उसूल और ज़वाबित में ये बात भी आई कि मुस्लिम समाज वो होता है जब अहद और पैमान कर ले तो उस अहद और पैमान पर वो खरा उतरता है। जो ज़बान दे दी मुस्लिम ने, वो ज़बान पत्थर की लकीर हुआ करती है, आसमान इधर से उधर हो जाए, मगर मुस्लिम समाज के अंदर जो जबान दी जाती थी आज नहीं है, वो आज बिल्कुल खत्म हो गया है मामला। वअफ़ू बिल अहदी, अहद व पैमान को मुकम्मल करते हैं। इन्नल अहद कान मसऊला, क्योंकि इस अहद व पैमान के ताल्लुक से कल रोज़ क़यामत पूछा जाएगा, क्या अहद व पैमान लिया था, कौन सा अहद व पैमान किया था, कौन सी जबान दी थी, और फिर मुस्लिम समाज पर तूने खसारा कर दिया, मुस्लिम समाज का नुकसान कर दिया, उसकी जो साख थी उसको मिटाने में हमने रौब अदा किया है। तो ये ज़िल्लत और रुसवाई के जो दिन हैं ये इसीलिए देखने पड़ रहे हैं। वअऊफुल कैला इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और जब वो नाप तोल करते हैं तो मुकम्मल करते हैं, अपनी तराजू की डंडी को मुस्तक़ीम सीधा रखते हैं और मुकम्मल तौर पर तोल कर देते हैं, कम नहीं तोलते हैं, क्योंकि कम तोलना मुस्लिम समाज की पहचान नहीं है। आज धोखाधड़ी और लेन देन, डग्गा मारना, कम देना, गलत दे देना, गला सड़ा दे देना, ये मुस्लिम समाज की पहचान बन चुकी है। इसलिए हमारी तिजारतें नीचे चली गई हैं और हमारे जो मार्केटें हैं उनका नाम जो पहले था वो अब नहीं रहा है, अब वो चोर बाजारों के नाम से हैं, या तो किसी ने बदनाम कर दिया है या खुद हमारे काले करतूते की वजह से हम खुद बदनाम हो गए हैं। हम दोनों तरह से पिस चुके हैं, एक तो दूसरा आदमी हमें टारगेट कर रहा है और एक हम खुद हैं कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। हम जो हमने
غلط کیا ہے، جو ہمارے کالے کرتوت ہیں، ہم ان سے پیچھے مڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس ماہ مبارک میں بھی اگر ہم نے توبہ اور استغفار نہیں کی، مسلم سماج کی وہ پرانی پہچان ہم نے دوبارہ نہیں بنائی، تو وہ دن دور نہیں کہ اس پوری کی پوری بستی کو مٹا دیا جائے گا۔ یہ بستیاں مٹا دی جائیں گی، کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہوگا۔ تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں آپ کہ آج سوچتے ہیں ہلکا سا کہیں ظلم ہوا، کہیں کو ظلم و زیادتی ہوئی 10-20-50 گھروں پر، تو لوگ گلیوں میں کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر کب آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں گلیوں میں بول کیوں نہیں رہے ہیں باہر کے ملک، بول کیوں نہیں رہے ہیں یہ لوگ وہ لوگ، فلاں صاحب وہ صاحب۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہٹلر نے جب یہودیوں کا پورے طریقے سے ایک سرے سے دوسرے سرے تک صفایا کر دیا تھا، اور بلڈوزر اس وقت بھی جاتا تھا کہ جو باقاعدہ یہودی کا گھر توڑ دیتا تھا، بغل میں جو دوسرا گھر تھا اسے چھوڑ دیتا تھا۔ یہ اس وقت بھی تھی کہ وہ ایک گھر کو جلا دیا جاتا تھا، دوسرا گھر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کیا اس وقت لوگ بولنے والے نہیں تھے؟ کیا اس وقت ایک بھی آواز بلند کرنے والا تاریخ میں ملتا ہے؟ نہیں۔ جب ظلم و زیادتی اپنا سر اٹھاتی ہے، اور جب کالے کرتوت لوگوں کے سروں پر، جب دل کالے ہو جائیں لوگوں کے، اور جب اپنی راستے کو بھول جائیں، جب اپنے طور طریقے کو بھلا دیں، جب نقش قدم کو بھلا دیں، جب اپنی پہچان کو وہ خود بھلا دیں، تو ان کی ذلت و رسوائی ان کا خود مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا مسلم سماج کی پہچان بیان کرتے ہوئے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ کہ مسلم سماج کی پہچان یہ ہے، جب اس کے پاس کوئی بات آتی ہے، کوئی افواہ آئے، کوئی خبر آئے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس پر وہ بحث نہیں کرتا ہے بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے بحث میں نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے وَإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، کان کے بارے میں، اور اسی طریقے سے آنکھ کے بارے میں، اور وَالْفُؤَادَ، دل کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ دل کے اندر میں نے غلط سوچا، کان سے میں نے غلط سنا، اور اپنی آنکھوں سے میں نے جو دیکھا ہے وہ نہیں بولا، تو کل روز قیامت اس کان کے بارے میں، اس آنکھ کے بارے میں، اس دل کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ رب العالمین سوال کرے گا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ مسلم سماج کی یہ پہچان ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے ہیں، وہ اترا کر نہیں چلتے ہیں، وہ گھمنڈ کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ مسلم سماج کی یہ پہچان ہے، ان کی زبان میں نرمی ہوتی ہے۔ رب نے فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور اکڑ کر چلنے والے یہ مسلم سماج کی پہچان نہیں ہے، اور گھمنڈ سے اترا کر زمین پر چلنے والوں یہ مسلم سماج کی پہچان نہیں ہے۔ انک لن تخرق الارض، ایسا نہیں ہے کہ تم اکڑ کر چلنے سے زمین کے اندر تمہارے پیر دھسنے لگیں گے، یا پھر تم اتنے بڑے ہو جاؤ گے کہ پہاڑ سے بھی تمہاری اونچائی بلند ہو جائے، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ رہو گے اتنے ہی 6-7 فٹ کے جتنے ہو، اس سے زیادہ تمہارا نہ نیچے نہ اوپر کچھ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے اکڑ کر چلنا چھوڑ دیجئے، یہ گھمنڈ چھوڑ دیجئے، رب کی رحمت پر امید رکھیے، رب سے لو لگائیے، رب سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو تو پھر سود چھوڑ دو، سود کا لین دین چھوڑ دو، سود کا کاروبار چھوڑ دو، سود کی تمام درخواستوں سے اپنے آپ کو ہٹا لو، اس لیے کہ فإن لم تفعلوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کا کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر جان لو کہ اللہ اور اس کے رسول سے علی اعلان تم جنگ کر رہے ہو۔ ہم مسلم سماج میں دیکھیں، نظر اٹھا کر ایک بھی گھر آپ کو بچتا ہوا نہیں ملے گا الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ رب العالمین چاہے وہ بچ جاتا ہے، ورنہ مسلم پورا سماج لین دین کر رہا ہے، سود کا کاروبار کر رہا ہے، سود کا کاروبار کر رہا ہے، اپنوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، غیروں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، نہ اپنوں سے لے رہا ہے، دوسروں تمام لوگوں سے لین دین کر رہا ہے۔ یہ تمام جو غلطیاں ہیں، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ جو کبیرہ گناہ ہیں، یہ مسلم سماج کی جو دھیرے دھیرے ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلم سماج میں پہلے ہوتے ہی نہیں تھے، اب پوچھو تو کہتے ہیں کہ لوگ وہیں پر ہوتے ہیں۔ یہ سب یہ جوا اور سٹا کے جو بازار ہیں، جو بیٹھکیں ہیں، یہ شراب نوشی کی جو بیٹھکیں ہیں، یہ چوری چکاری کی جو محفلیں ہیں، یہ بیٹھکیں ہیں، یہ سود کے جو اڈے ہیں یہ یہیں پر ہیں، جو دلالوں کے جو اڈے ہیں، جو مخبروں کے جو اڈے ہیں، وہ مسلم سماج کی پہچان بن چکے ہیں۔ گلی گلی میں آپ کو سود خوری کے، گلی گلی میں آپ کو جواری اور سٹا کے، اور گلی گلی میں آپ کو دلالوں کی الگ الگ بیٹھکیں، الگ الگ مجلسیں الگ الگ انداز میں ملیں گی،
اور پھر ہم کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی رحمت نازل نہیں ہو رہی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، ورنہ تمہارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، تمہاری نیکیاں ختم کر دی جائیں گی۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن مجید کی آیات جو میں نے پڑھی ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں، 23 نمبر سے تقریباً میں پہنچ چکا ہوں آپ کے سامنے 36 آیت تک۔ ایک دو کچھ آیتیں جو میں نے الگ سے پڑھی ہیں، ایک دو حدیثیں جو میں نے الگ سے پڑھی ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، رب العالمین نے فرمایا کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، قرآن مجید میں نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم نے پچھلے بڑے بڑے لوگوں کو جو طاقتور بھی تھے، مضبوط بھی تھے، جن کی بادشاہت بہت چوڑی اور لمبی تھی، ان کا سورج ان کی بادشاہت سے الگ ڈوبتا نہیں تھا، بادل برستا تو ان کی بادشاہت میں برستا تھا، غرور و گھمنڈ کے وہ پتلے بن گئے، اللہ کے راستے سے وہ ہٹ گئے، تو ہم نے ان تمام بادشاہوں کو ان کی موت مار دیا اور برے طریقے سے ان کا انجام برا ہوا۔ رب العالمین نے بار بار یہ مثالیں دی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے اس ماہ مبارک میں یہ تمام باتیں جو آئینہ دکھانے کے لیے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس لیے نہیں پیش کی ہیں کہ آپ نروس ہو جائیں، آپ ہمت ہار جائیں، اس لیے نہیں کی ہیں یہ باتیں پیش کہ آپ راستے سے بھٹک جائیں، بلکہ اس لیے کی ہیں کہ اس آئینے کو دیکھ کر اپنا چہرہ بنا لیں، اپنا چہرہ سنوار لیں، اپنے بالوں کو ٹھیک کر لیں، اپنے ڈگر کو ٹھیک کر لیں، اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر لیں، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں۔ یہ آئینہ اس لیے دکھایا ہے قرآن کا ہم نے آپ کے سامنے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اور وقت ہے، آج بھی رمضان مبارک کا مہینہ ہے، آج شام میں شب قدر ہے، روئیں رب العالمین کے سامنے، توبہ کریں رب العالمین کے سامنے، استغفار کریں رب العالمین کے سامنے، لیکن یاد رہے ہمت نہ ہاریں، ہمت ہارنا یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے، پیچھے نہ ہٹیں، پیچھے ہٹنا یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے، اور کوئی نیا راستہ نہ اپنائیں، اس لیے کہ راستہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہی ہے جس میں کامیابی ملے گی۔ دوسرا راستہ اگر ہم نے چنا گھبرا کر، ڈر کر، ڈرپوک بن کر، تو یاد رکھیے آپ کی ذلت رسوائی یہاں بھی مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی مقدر بنے گی، گھر دوبارہ بن جائیں گے، مسجدوں کی میناریں دوبارہ بلند ہو جائیں گی، یہ تمام دیواریں دوبارہ، یہ دکانیں دوبارہ بن جائیں گی۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، رب سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ رب نے وعدہ کیا ہے قرآن حکیم میں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، رب کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، رب کا وعدہ ہے تقوی والوں سے، رب کا وعدہ ہے قرآن اور حدیث پر چلنے والوں سے کہ میں انہیں اگر وہ ایمان پر کھڑے اتر جائیں اور اپنی آزمائشوں میں کھڑے اتر جائیں، صبر کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ وہ زندگی گزارنے لگ جائیں، لا یستخلفنہم فی الارض، تو میں پچھلوں کی طرح بادشاہت آج بھی دینے کو تیار ہوں۔ یہ تمام باتیں تھیں جو آج موقع اور مناسب کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ وقت پورا ہو چکا ہے، رب العالمین سے دعا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین سماج سے شرک اور بدعت کا خاتمہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا کریم توحید کا بول بالا کرنے کے لیے ہمیں تحریک چلانے اور تمام کو ایک جٹ ہو کر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا کریم اپنی مساجد کی، اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین جہاں ہمارے اوپر آزمائش آ رہی ہے یا جہاں پر آئیں گی، جہاں ہم فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں یا جہاں پر فتنے آئیں گے، رب العالمین ہمیں اپنے ایمان کو ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما۔ رب العالمین ہمیں صحیح انداز میں قرآن اور حدیث پر چلنے اور دوسروں کو چلانے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین مسلم سماج کے جو اصول اور ضابطے ہیں انہیں اپنے سماج کے اصول اور ضابطے بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنے سماج کو اسلامی سماج بنانے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ الہ العالمین جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل پیدا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ مولا کریم ہمیں اپنی مساجد کی، اپنے ایمان کی اور
اپنے اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو ظالم ہیں ان کی کمر توڑ دے، مولا کریم ان کی چالوں کو نیست و نابود فرما۔ الہ العالمین جس طریقے سے معصوموں کو اور غریبوں کو ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، مولا کریم ان تمام سازشوں کو ختم فرما دے۔ مولا کریم ظالم کو تو پکڑ لے۔ الہ العالمین ہم تمام کے اوپر اپنی غیبی مدد نازل فرما۔ مولا کریم اپنی رحمت کے بادل چھوڑ دے۔ مولا کریم جو ظالم ہیں، جو اکڑ رہے ہیں، الہ العالمین تو ان کو پکڑ کر ان کو سبق سکھلا دے۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ۔ جب ہمیں اپنے پاس بلا، ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمات ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔